قرآن مجید میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ، تمہیں اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن مل جائے گا، تم یہ سب کچھ دے دیے جاؤ گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تو جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں۔ تو گویا اصل کامیاب انسان وہ ہے جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو اس بہت بڑی بلا سے بچ گیا، وہ ہے اصل کامیاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ وہ ایسی اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں، وہاں سے کوئی نہیں ٹل سکتا۔ وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں کبھی موت نہیں۔ وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے ہی نہیں ہوں گے، جن پہ موت ہی نہیں آئے گی۔ جو جنت میں گیا اس کو بھی موت نہیں آنے والی، اور جو جہنم میں گیا اس کو بھی موت نہیں آنے والی۔ تو اصل کامیاب پھر وہ ہے کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا۔ تو اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا سب سے بڑا غم، فکر، پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہاں کی آگ سے بچ جائیں۔ ہماری فکریں پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ کھانا ٹھیک بنا ہے کہ نہیں، بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے، انسان کو فکر کرنی چاہیے، مگر یہ نہیں کہ انسان دنیا کے مسائل میں اپنے آپ کو اس طرح بھلا دے کہ اس کو اپنی آخرت ہی بھول جائے اور وہ آخرت کی فکر نہ کرے اور ساری اس کی فکریں دنیا ہی کی فکریں رہ جائیں۔ ہم صبح سے شام تک جن چیزوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، ہم جن چیزوں کے بارے میں لوگوں کو دعاؤں کا کہتے ہیں، ہم جن چیزوں کے بارے میں دن رات غم کرتے رہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ زیادہ تر دنیا ہی کے ہوتے ہیں۔ ان میں آخرت کا غم کم ہی لوگوں میں پایا گیا ہے کہ وہاں کیا بنے گا۔ سب لوگوں کو یہی فکر ہوتی ہے کہ یہاں ہمارا کیا ہوگا، بچے کی شادی کہاں ہوگی، ہوگی یا نہیں ہوگی، کب ہوگی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کے بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پتہ نہیں ہماری نسل چلے گی یا نہیں چلے گی، پتہ نہیں ہمارے بڑھاپے کا کیا ہوگا۔ اس طرح کی طرح طرح کی فکریں ہم کرتے رہتے ہیں، حالانکہ دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ ان سارے مسائل سے گزر کر پار کر کے آخرت میں چلے گئے۔ اب انہیں یہ یاد نہیں ہوگا کہ دنیا میں ہم کیا کھاتے تھے اور دنیا میں ہم کیسے رہتے تھے اگر وہاں ان کی زندگی تکلیف میں۔ ٹھیک ہے، آگے جا کے دو میں سے ایک چیز ہے، یا انسان کے لیے مصیبتیں ہیں، مصیبتوں میں بھی انسان کو دنیا کی عیش و عشرت کو یاد نہیں رہے گی، اور اگر آگے خوشیاں ہیں تو وہ اتنی بڑی خوشیاں ہیں کہ دنیا کی خوشیاں ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ وہاں جا کر دنیا کی خوشیوں کو یاد نہیں کریں گے کہ ہمارا گھر ایسا تھا، ہمارا زیور ایسا تھا، ہمارا کپڑا ایسا تھا، ہمارے بچے ایسے تھے، ہمیں یہ کامیابی ملی، ہمیں یہ کامیابی۔ ان چیزوں کو سب بھول جائیں گے، اس لیے کہ اس بڑی کامیابی کے آگے کوئی کامیابی نہیں لگے گی۔ تو اس لیے ہمیں اپنا نقطہ نظر بدلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس گھر کی فکر کی ضرورت ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈر گیا وہ اول رات چل پڑا، اور جو اول رات چل پڑا وہ منزل پر پہنچ گیا۔ سن لو بے شک اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سن لو بے شک اللہ کا سودا جنت ہے۔ لیکن انسان آج دنیا کے سودے میں پڑا ہوا ہے، دنیا کے گھروں کی قیمت معلوم کرتا رہتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کرتا کہ جنت کی قیمت کیا ہے، جنت کتنی مہنگی ہے۔ وہاں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا و معافیہ سے بہتر، اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی اگر آپ پوری دنیا بھی لگا کر وہاں ایک گز جگہ خریدنے کی کوشش کریں تو آپ خرید نہیں سکتے، لیکن اس کے لیے انسان کا نیک عمل چاہیے، انسان کے اچھے اعمال چاہیے، اطاعت اور فرما برداری چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں یکسو ہونے کی ضرورت ہے، دین کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ایسے ہی بس کبھی دل چاہا تو کوئی نماز پڑھ لی، دل چاہا تو کوئی قرآن پڑھ لیا، دل چاہا تو کسی درس میں چلے گئے، نہیں،
بلکہ ریگولر بیسس پر اپنی زندگی کا ایک اصول بنانا چاہیے اور یکسو ہو کر صراط مستقیم پر چلنا چاہیے. مومن کی ذات کا جو مرکز ہے یا ہماری جو دلچسپیوں کا مرکز ہے، یہ جو ہماری فکر ہے، وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے کہ وہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، وہ ہمارے ان کاموں پہ خوش ہے یا نہیں. ہم انسانوں کی فکر کرتے رہتے ہیں وہ خوش ہوئے ہیں ہم سے یا نہیں، وہ ہمیں پسند کرتے ہیں یا نہیں، وہ ہمیں کچھ مانتے ہیں یا نہیں. حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض اوقات انسان اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہوتا ہے لیکن دنیا والے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کو پوچھتے بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو اس انسان کا کیا نقصان جو اللہ کا دوست ہو، چاہے دنیا میں اسے کوئی دوست نہیں بناتا، لیکن اس انسان کو کیا فائدہ جس کے سب لوگ دوست ہوں لیکن اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو اور اس سے نفرت رکھتا ہو. تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنی عبادات، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے طور طریقے، ان سب کو درست کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اپنے فرائض کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے فرائض کیا کیا ہیں، ہماری ڈیوٹیز کیا کیا ہیں، ہمیں کیا کیا کرنا ہی کرنا ہے اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. کس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، کس چیز کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. قرآن مجید میں آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، یعنی وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ ہے کہ جو دو رخ والا ہے، یعنی کہیں وہ مذہبی بنتا ہے اور کہیں وہ دنیا دار بنتا ہے اور اس نے اپنی زندگی کو بانٹا ہوا ہے. نہیں، ہم بازار میں ہوں یا گھر میں ہوں، ہمیں ہر حال میں اللہ کا بندہ ہی بن کر رہنا چاہیے اور دو راہے پہ کھڑے نہیں رہنا چاہیے کہ یہ رستہ لوں یا وہ رستہ لوں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا رب میرے لیے کون سا رستہ پسند کرتا ہے، چاہے وہ میرے دل کو پسند نہیں، چاہے وہ لوگوں کو پسند نہیں، لیکن مجھے اپنے لیے اس کو ایک راستے کے طور پر اختیار کر لینا چاہیے.